وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء وقال الله تعالى في مقام آخر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اتبعوا اور تم پیروی کرو ما انزل الیکم من ربکم جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے اوپر اتارا گیا. وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اس کے علاوہ کسی اور کی پیروی نہ کرو. فرمایا اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ
تحقیق ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا اس قرآن سے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ حضرت گرامی قدر، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے ساتھ خاص ہے، جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین، امام الکل فخر الرسل، امام کائنات مجسمہ برکات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات و حاضرین، حسب وعدہ بتوفیق اللہ عز وجل، آج کی ہماری ملاقات کا عنوان ہے قرآن کا پیغام اہل ایمان کے نام۔ پچھلی نشست میں یہ بات آپ احباب کے سامنے عرض کی گئی تھی کہ قرآن عمومی طور پر پوری انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہونے والی کتاب ہے۔ یہ ایک خاص علاقے کی، ایک خاص مذہب کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن میں مختلف انداز سے پوری انسانیت کو مخاطب کر کے انسانیت کی رہنمائی فرمائی ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد قیامت تک جتنے بھی لوگ پیدا ہوں گے وہ سارے کے سارے رسول اللہ کی امت ہیں، اور امت کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، ایک ہے ایجابی امت اور ایک ہے دعوتی امت۔ ایجابی امت سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول کریم علیہ السلام کی نبوت و رسالت کو مان لیا اور آپ کے اشارہ آبرو پر آپ کی ایک ایک قول کو اپنے اوپر لازم بنا لیا اور اپنی زندگی رسول اللہ کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزارنے کا عہد کرتے ہوئے اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اقرار کر دیا۔ اور جو دوسری قسم ہے وہ ہے دعوتی امت۔ دنیا کائنات کا کوئی بھی فرد کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس تک دعوت کا پہنچانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی، اور پیغمبر کائنات کے دنیا سے چلے جانے کے بعد علماء امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ غیر مسلموں کو اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات پہنچائیں اور ان کو اسلام کی دعوت دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو قرآن نازل کیا ہے یہ پوری کی پوری امت کے لیے نازل کیا ہے۔ اسی نشست میں ان چند خاص آیات، خاص موقعوں کا آپ احباب کے سامنے میں نے تلاوت کی، ان کو بڑا سمجھا اور فکر کیا کہ اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ اور آج کی جو گفتگو ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ قرآن مجید نے اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے تین انداز اختیار فرمائے ہیں۔ ایک انداز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کیا اور کچھ کام کرنے کا حکم دیا کہ تم نے یہ کام ہر صورت کرنے ہیں۔ ان کو شرعی زبان میں اوامر کہا جاتا ہے۔
اور دوسری قسم ہے، دوسرا انداز ہے، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کیا اور چند چیزوں سے منع کیا کہ ایمان والو تم نے یہ کام نہیں کرنا۔ ان کو شرعی زبان میں نواہی کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا انداز ہے، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کیا اور انہیں بعض چیزوں سے متنبہ فرمایا، تنبیہ فرمائی کہ اگر تم نے یہ کام کیا تو تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ اور چوتھی چیز اور چوتھا انداز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کیا اور ان کو اچھے اعمال کے اوپر بشارتیں سنائی ہیں، جنت کی، اچھی زندگی کی، دنیا و آخرت کی کامیابی اور کامرانی کی۔ قرآن مجید نے 4 انداز اختیار کیے ہیں جب اہل ایمان کو مخاطب فرمایا۔ تو آج کی نشست میں صرف اوامر کی بات کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کن کن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ موضوع انتخاب کرنے کی ایک وجہ ہے۔ وہ وجہ کیا ہے کہ آج امت مسلمہ قرآن سے بہت دور ہو چکی ہے۔ ہم نے قرآن کو صرف برکت کی کتاب سمجھا ہوا ہے، یا قسمیں اٹھانے کی کتاب سمجھا ہوا ہے، یا خوشبو میں بسانے کی کتاب سمجھا ہوا ہے۔ حالانکہ قرآن ہمیں زندگی گزارنے کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک وقت اور سیکنڈ گزارنے کے لیے ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ تم نے زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ تو پہلا حکم جو اللہ کا الحاکمین نے اہل ایمان کو دیا وہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 153 ہے۔ اللہ کا الحاکمین اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ سے مدد مانگو۔ پہلی بات، مدد صرف اللہ سے مانگنے کا حکم دیا ہے اللہ کا الحاکمین نے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے ایمان والو مصیبت میں پھنسے ہوئے ہو، پریشان ہو، دکھی ہو، کسی تکلیف کے اندر مبتلا ہو چکے ہو، کسی مسئلے میں پھنسے ہوئے ہو تو استعینوا، اللہ سے مدد مانگو۔ اور یہی وعدہ ہم ہر نماز میں کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم عبادت تیری کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ سے ہی مانگیں گے۔ وعدہ اللہ سے کیا ہے۔ ہر نماز میں باوضو مسجد میں کھڑے ہو کر نماز کی حالت میں ہاتھ باندھ کے اللہ کا الحاکمین کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے استعینوا، اللہ سے مدد مانگنی ہے، اللہ سے وعدہ کیا۔ لیکن نماز مکمل ہونے کے بعد ہم غیروں کے در پہ غیروں کی کنیاں کھٹکھٹانا شروع کر دیتے ہیں، ہم مصیبت میں پھنس کے ہمیں بچاؤ، ہم مر رہے ہیں، ہمارے حالات پر رحم کرو۔ حضرت علی وقات میں نام نہیں لینا چاہتا، ہمارے سامنے پوری ڈیٹیل ہے کہ ہم نے محلے محلے کا اس طرح مشرکین مکہ نے ہر خاندان کا علیحدہ بت بنایا ہوا تھا، آج کے مسلمان نے ہر محلے کا، ہر علاقے کا، ہر شہر کا علیحدہ معبود بنایا ہے۔ اپنی حاجتیں، ضرورتیں، پریشانیاں ان کے آستانوں پہ جا کر پیش کر کے ان سے مدد مانگتے ہوئے آج لاکھوں کروڑوں مسلمان پاک ان کے اندر میں نظر آتے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے حکم کیا دیا؟ استعینوا، اللہ سے مدد مانگنی ہے، اور اللہ سے مدد مانگنے کے 2 طریقے۔ پہلا طریقہ کیا ہے؟ استعینوا بالصبر، صبر کرو۔ مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، دکھ تکلیف نقصان کچھ بھی ہو گیا، استعینوا بالصبر، صبر کرنا ہے۔ صبر کیا ہے؟ الصبر عند الصدمۃ الاولی، جب تمہیں صدمہ پہنچے، کوئی تکلیف آئے، اسی وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاؤ، یہ صبر۔ جب صبر کرو گے تو اللہ کی مدد پہنچے گی۔ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، دنیا کا ہر فرد
انبیاء کے علاوہ اس سے متوقع ہے کہ وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کر سکتا ہے. نہ انبیاء اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرتی ہیں، نہ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد. اللہ کے سامنے آؤ تو صحیح، اپنی جبین ریاض کو جھکاؤ تو صحیح، اس کے بتلائے ہوئے طریقوں کو اپناؤ تو صحیح، پھر دیکھنا اللہ کی مدد کیسی ہے. اللہ کا حکم ہے، کسی مولوی کی بات نہیں ہے، کسی محدث فقیہ کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. استعینوا بالصبر، صبر سے مدد مانگنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی رہنمائی فرمائی اس آیہ مقدسہ کی روشنی میں. فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے تو اللہ سے مانگنی ہے. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، ضرورت پڑ گئی کسی چیز کی تو اللہ سے مانگنی ہے. حضرت ذی وقار، میں ہوں یا آپ، دنیا کا کوئی عالم ہے یا کوئی عام آدمی، ہمارے ایمان کا بھی یہ لیول رہا ہی نہیں ہے. ہمیں ضرورتیں دنیا بھی پڑتی ہیں، وہ اللہ کا در چھوڑ کر غیر کے سامنے ہاتھ پھیلانا اپنے لیے تو کباہت نہیں سمجھتے. آکاش کہ ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ کا الحاکمین ہمارے ساتھ کبھی ظلم نہیں. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، ضرورت پڑ گئی اللہ سے مانگنا ہے. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، کوئی مدد چاہیے تو اللہ سے مانگنی ہے. اللہ نے بھی حکم دیا ہے مدد مجھ سے مانگو، رسول اللہ نے بھی حکم دیا ہے مدد مجھ سے مانگو. حضرات ذی وقار، لیکن آج کا مسلمان یا علی مدد کے نعرے لگاتے ہوئے اپنے کو فخر محسوس کرتا ہے. المدد یا رسول کے نعرے لگا کر اپنے اوپر فخر محسوس کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں مجھ سے مدد مانگو، رسول اللہ کہتے ہیں اللہ سے مدد مانگو. عزیزان گرامی قدر، مدد مانگنے کا پہلا طریقہ صبر ہے. دوسرا طریقہ ہے صلاۃ، نماز کے ساتھ. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کو جب کسی چیز کی ضرورت پڑتی، کائنات کے امام علیہ السلام کہتے بلال آؤ، جا کر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے اللہ ہماری مدد کو پہنچے. ہمارے سامنے غزوہ بدر کا پورا نقشہ ہے. اگر اللہ توفیق عطا فرمائے ہماری ناولوں ڈراموں سے جان چھوٹ جائے، ہم قرآن و سنت کو پڑھے، تاریخ کو پڑھے، سیرت انبیاء و سیرت صحابہ کو پڑھے، اللہ کی قسم دین کل کے سامنے آ جاتا ہے. غزوہ بدر ہے، کافروں کی تعداد 1000 کے لگ بھگ ہے، مسلمان صرف 313 ہیں. کافروں کے پاس دنیا کی ہر چیز موجود ہے، اسلحہ ہے، قوت ہے، کہ مسلمان 313 قوت میں بھی کم ہے، تعداد میں بھی کم ہے، اسلحہ ہے ہی نہیں. کسی کے پاس تلوار ہے تو تیر نہیں ہے، کمان ہے تو تیر نہیں، تلوار ہے تو ڈال نہیں، کچھ بھی نہیں، بالکل نہ ہٹتے. کائنات کے امام علیہ السلام نے صفوں کو سیدھا کیا ہے مخالفین سے لڑنے کے لیے. وہ خود اپنے خیمے کے اندر جا کر سجدہ ریز ہو گئے اور اللہ سے دعا کیا کرتے ہیں، اللہ جو میرے پاس تھا میں سارے کا سارا تیرے حضور پیش کر رہا ہوں. 13 سالہ مکی زندگی اور 2 سالہ مدنی زندگی کا نچوڑ 313 15 یا 17 افراد، جس کے اندر بچے بھی موجود ہیں، جس کے اندر بوڑھے بھی موجود ہیں، جوان بھی ہیں، پوری کی پوری جمع پوجی اللہ میں نے تیرے سامنے لا کر کھڑا کر دی ہے. اللہ اگر آج یہ قتل کر دیے گئے قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی بچے گا. کون مانگ رہا ہے؟ رسول اللہ مانگ رہے ہیں. مدد مانگی جا رہی ہے. کس سے مانگ رہے ہیں؟ اس اللہ علیم بذات الصدور رب سے مدد مانگ رہے ہیں. اللہ مجھے تیری مدد چاہیے، اللہ تیری مدد کا طلبگار ہوں. کائنات کے امام اللہ کا الحاکمین کے سامنے کبھی رکوع کی حالت میں، کبھی سجدے کی حالت میں اللہ اکبر اللہ سے یہی التجا کر اللہ ہماری مدد فرما، اللہ ہم تیری مدد کے طلبگار ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو اتنے کانپتے ہوئے روتے ہوئے التجا کرتے کبھی نہیں سنا اتنا میں نے بدر کے میدان میں سنا. اتنا کائنات کے امام ہوئے کہ پیغمبر کائنات کی جو کملی ہے یا ایھا المدثر اور مزمل والی چادر جو ہے یہ سرک کر نیچے گر پڑی. میں نے چادر کو اٹھایا پیغمبر کائنات کے کندھوں میں رکھا، عرض کی اللہ کے پاک پیغمبر چھوڑ دیجیے، مجھے یقین ہو کہ اللہ کی مدد ضرور پہنچے. فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کردار نہ کردار اب بھی. لیکن
حضرات ذیوقار ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا، اللہ نے حکم دیا ہے ایمان والو مدد اللہ سے مانگنی ہے، اور مدد مانگنے کے دو ہی طریقے ہیں، مصیبت میں صبر کرو اور صبر کے بعد مدد پہنچ جائے تو نماز ادا کر کے اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ عزیزان گرامی قدر، دوسرا حکم اللہ کا الحاکمین نے اہل ایمان کو دیا، یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 171 اور 172 ہے۔ اگر اللہ توفیق عطا فرمائے قرآن کو کھول کے پڑھا کرو۔ حضرات عزیز بار آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ہمارا کوئی دوست جس کو انگلش پڑھنا نہیں آتی، ہمارا کوئی بزرگ اگر اس کے پاس کوئی میسج آتا ہے اسے پڑھنا نہیں آتا، اسے تب تک چین نہیں آتا جب تک اس کا مفہوم سمجھ نہیں لیتا کہ مجھے میسج آیا کیا۔ ظلم کی داستان یہ ہے کہ اللہ کا الحاکمین نے ہمارے اوپر قرآن ایک میسج کی شکل میں نازل فرمایا۔ ہم نے دنیا کی ہر زبان کو سیکھا ہے، دنیا کے ہر علم کو سیکھا ہے، نہیں سیکھا تو قرآن کو نہیں سیکھا، ہر بات سیکھی ہے۔ حضرت ذیوقار اللہ نے حکم الحاکمین نے دوسرا حکم، دوسرا پیغام اہل ایمان کو یہ دیا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو ہم نے تمہیں حلال رزق دیا ہے اس سے کھاؤ، حرام نہیں کھانا، حلال اور حرام کے درمیان فرق کرو، جو اللہ نے حلال دیا وہ کھاؤ۔ آج دنیا کیا نہیں کہاں جائیں حضرت، مولوی تو ہمیں فرقہ بازی کی طرف لے کر جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کرو، یہ کہتے ہیں یہ کرو، خدا را مولویوں کو چھوڑیے قرآن پڑھیے۔ کوئی مولوی یہ نہیں کہتا حرام کھانا جائے، کوئی مولوی نہیں کہتا، کسی مسلک کا کوئی مولوی یہ نہیں کہتا کہ تم نماز نہ پڑھا تمہارا چھٹکارا ہو جائے۔ ایسے مولوی کو بدنام کیا ہوا ہے، کام خود نہیں کرنا، جو کام نہ کرنا ہو کسی کے کاندھے پر رکھ کے ہم چلا دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں پاکیزہ رزق دیا ہے، حلال رزق دیا اس سے کھاؤ، حرام نہ کھاؤ۔ حرام کھانا کتنا جرم ہے، میں کبھی نہیں سوچا۔ ہم کہتے صرف حرام یہی ہے کہ رشوت کھانا یہ حرام ہے۔ حضرات ذیوقار جب تم کھا رہے ہوتے ہو، لقمہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، روز اور ڈش ہمارے سامنے پڑی ہوتی ہے، اپنے ضمیر سے ایک مرتبہ فیصلہ لے کر پوچھ جو میں کھانے لگا ہوں یہ میرے لیے حلال ہے یا حرام۔ کسی مفتی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے تیرا ضمیر بتائے گا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اور میں حلال کھاؤں۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں ایک آدمی اللہ سے دعا کرتا ہے، رات کی تاریکی میں تہجد کا وقت ہے، اکیلا جاگ رہا ہے، اور یہ تو وہ وقت ہے، کائنات کے امام فرماتے ہیں کہ جب بھی بندہ اللہ سے دعا کرتا اللہ قبول کرتا ہے۔ رات کی تاریکی کا جو علیحدہ ہی مزہ ہے، رات کی تاریکی میں بندہ اللہ کے سامنے کم جلا رہا ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ آسمان سے آواز آتی ہے، تین سوال آتے ہیں، ملبسو کا حرام، جو پوشاک پہنی ہے یہ حرام ہے، مطعمو کا حرام، جب تو نے کھانا کھایا وہ حرام ہے، مشرب کا حرام، جو تو پیتا ہے وہ حرام ہے۔ مطلب ہے تیرے دعا کو کیسے قبول کرو۔ اللہ کا الحاکمین نے اصول بتا دیا، ایمان والو حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا۔ کیوں؟ اگر حرام کھاؤ گے دعا قبول نہیں ہوتی، نماز کس طرح قبول ہوگی؟ حرام کھاؤ گے نماز قبول نہیں ہوتی، تمہارا حج کس طرح قبول ہوگا؟ اللہ کی قسم حرام کھا کر سود کا معاملہ ہو یا کسی کے ظلم، کسی کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال کر کھانے والا اگر ہر سال حج پہ جائے، ہر 2-3 ماہ کے بعد عمرے پہ جائے، کعبہ کے رب کی قسم اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کا حج کس طرح قبول ہوگا؟ اللہ نے بنیاد بتائی ہے، بنیاد کلوا من طیبات، پاکیزہ کھانا ہے، حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا۔ کھانے کے بعد کیا کرنا ہے؟ واشکروا للہ، کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے جب نعمتیں ملتی ہیں انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، جب نعمتیں ملتی ہیں انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، ایک بھول آتا ہے، اس کا قصہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، اس کا نام ہے قارون۔ اللہ نے بڑا دیا تھا، اتنا دیا کہ خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے اونٹوں کی ایک جماعت مقرر تھی۔
چابیاں خزانے میں چابیاں اٹھانے کے لیے، کتنا مالدار ہوگا وہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قارون اللہ سے ڈر جا، یہ سب کچھ تجھے اللہ نے دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کر دے۔ کون اللہ؟ میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، یہ میری کاراگری ہے، یہ میری عقل مندی ہے، میں نے اپنی عقل سے سب کچھ حاصل کیا، میں کسی اللہ کو نہیں جانتا۔ اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں جانتا۔ زمین پھٹی، زمین شک ہوئی، قارون لاؤ لشت سمیت زمین کے اندر درس گیا۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، کائنات کے امام نے فرمایا قیامت تک وہ زمین میں دنستا رہے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کھاؤ، حلال کھاؤ، واشکروا للہ، اور اس کے بعد شکریہ ادا کرو۔ اللہ ہم شکر ادا کریں گے ہمیں کیا ملے گا؟ اپنے پیٹ میں ڈالا ہے، حلال کھایا ہے، کمایا ہے، اپنے پیٹ میں ڈالا ہے، بعد میں شکریہ ادا کیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من اکل او شرب، جس نے کوئی چیز کھائی یا پی، ثم قال الحمد للہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة، یہ جملے ادا کرتا ہے۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں اللہ کا الحاکم نے اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں میرے فرشتوں اس بندے نے جملے ادا کیے ہیں، ان جملوں کی برکت سے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دو، سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ کھاؤ حلال، حلال کھانے کے بعد اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ حضرات ذی وقار، اس کے بعد اللہ کا الحاکم نے ارشاد فرمایا تمہارے اوپر حرام کیا ہے، چند حرام چیزوں کا تذکرہ کر دیا۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، یہ چار چیزیں تمہارے اوپر حرام ہیں۔ مردار حرام ہے، خون حرام ہے، غیر اللہ کے نام چیز وقف کی ہوئی قربان کی ہوئی حرام ہے۔ حضرات ذی وقار، قرآن نے محرمات کی ایک لسٹ کو بیان کیا ہے، اس انداز سے کھاؤ گے یہ جانور حرام ہے، حلال جانوروں کو حرام طریقے سے کھاؤ گے یہ حرام ہو جائے گے۔ اللہ کا الحاکمین نے اس بات کو میرے اور آپ کے لیے کھول کھول کے بیان کیا ہے اور حکم دیا ہے حلال کھانا حرام نہیں کھانا۔ تیسری بات، تیسرا حکم فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، اے ایمان والو تمہارے اوپر قصاص فرض ہے۔ قصاص کیا ہے؟ کہ کسی نے کسی کے ساتھ ظلم کیا، اس ظالم کو کیفر کردار تک پہنچانا فرض ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، باپ کی جگہ بیٹے کو پابند سلاسل نہیں کیا جائے گا، بیٹے کی جگہ باپ کو، بھائی کی جگہ بہن کو یا ماں کو پابند سلاسل یا نشانہ عبرت نہیں بنایا جائے گا۔ کتب علیکم القصاص، جس نے جرم کیا ہے جرم ثابت ہو گیا، ظالم کا ظلم ثابت ہو گیا، اس کو اسی انداز سے کیفر کردار تک پہنچاؤ، یہ تمہارے اوپر فرض ہے۔ اصول بیان کر دیا معاشرے کی اصلاح کا، معاشرے کی امن کا۔ نبی علیہ السلام سے بڑھ کر پرامن شخصیت اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، کائنات کے امام سے بڑھ کر با اخلاق با کردار شخصیت اللہ نے تخلیق ہی نہیں فرمائی۔ جامع ترمذی کی روایت ہے اللہ اکبر کبیرہ، سیدنا جبریل امین علیہ السلام کا قول اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے نقل فرمایا ہے، حدیث قدسی ہے۔ جناب جبریل فرماتے ہیں قلبت مشارق الارض ومغاربها لم اجد مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے مشرق و مغرب شمال و جنوب پوری زمین کو دیکھا ہے، پوری زمین میں میں نے محمد جیسا کسی کو نہیں پایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جب قصاص کی باری آئی، جب بدلہ لینے کی باری آئی، اللہ اکبر کبیرہ، سنن نبی داؤد کی روایت ہے نبی علیہ السلام کے دور کے اندر ایک بچی کو کسی آدمی نے قتل کر دیا، اس کے گلے کے اندر کوئی سونے کا ہار تھا، وہ سونے کے ہار کو پانے کے لیے بچی کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کا اس نے انداز کیا اختیار کیا، دو پتھروں کے درمیان بچی کے سر کو رکھ کر کچلا، قتل کرنے کی کوشش کی،
لیکن بچی کی جان بچ گئی، کسی نے بچا لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ معاملہ پہنچا، کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا بچی کو بلایا گیا، بچی کے سامنے اس علاقے کے اس محلے کے پورے لوگوں کو جمع کیا گیا، پوچھا بچی بتا تیرے ساتھ یہ ظلم کس نے کیا ہے؟ اس لڑکی نے ایک آدمی کی طرف اشارہ کیا کہ اس نے میرے ساتھ یہ حرکت کی ہے، مجھے قتل کرنے کی کوشش کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا بتا یہ بچی ٹھیک کہتی ہے؟ کہنے لگا ہاں بالکل ٹھیک کہتی ہے، میں نے یہ جرم کیا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسی طرح 2 پتھر منگوائے گئے، 2 پتھر منگوائے گئے، اس کے سر کو درمیان میں رکھا گیا، اس کے سر کو دوسرے پتھر سے کچلا گیا اور امت کے نام یہ پیغام پہنچا دیا گیا کتب علیکم القصاص، تمہارے اوپر قصاص فرض ہے، جس طرح ظالم ظلم کرتا ہے اسی طرح اس کو اس کے کیفر کردار تک پہنچاؤ، تمہارے معاشرے کے اندر امن پیدا کرے۔ اللہ نے حکم دیا ہے۔ حضرت ذی وقار، آج بعض لوگ کہتے ہیں یہ سنسار کرنا یہ بہت بڑا زبردست ظلم ہے، اس طرح پتھر مار مار کے قتل کیا جائے۔ حضرت ذی وقار، جب اللہ نے قانون بنا دیا اللہ سے بڑھ کر رحیم و کریم کوئی نہیں ہے، اللہ کا الحاکمین سے بڑھ کر غفور و غفار کوئی نہیں ہے، اللہ کا الحاکمین سے بڑھ کر نرم دل کوئی نہیں ہے۔ جب اللہ نے یہ قانون بنایا ہے تو ایک انسان کی جان کو جب اس طرح ختم کیا جائے گا ہزاروں عزتیں بچ جائیں گی، لاکھوں لوگوں کی عزتیں جو پامال ہوتی ہیں وہ محفوظ ہو جائیں گی۔ اللہ کا الحاکمین نے معاشرے کو بہترین بنانے کے بنیادی اصول بیان کرتے فرمایا کتب علیکم القصاص، تمہارے اوپر قصاص فرض ہے، قصاص لیا گیا۔ اس کے بعد دوسری بات ارشاد فرمائی اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کوئی بندہ موت کے قریب پہنچے اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ وصیت کرے۔ وصیت کرو۔ وصیت کیا ہے؟ میرے پاس اتنا مال ہے، اس مال میں سے اتنا حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اتنا حصہ میرے فلاں کسی عزیز کو دے دینا، یہ وصیت کرنا فرض ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابتدائی اسلام کے اندر جب اسلام کے اصول ابھی بن رہے تھے تو کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی بندہ رات نہ گزارے مگر اس کے پاس کا وصیت نہ پڑا ہو۔ وصیت کون لکھتا ہے؟ سے مرنے کا یقین ہو، میں نے مرنا بھی ہے۔ ہم دنیا کی ساری پلاننگ کرتے ہیں کہ میں نے فلاں جگہ میں پلاٹ لینا ہے، فلاں جگہ میں نے کوٹھی بنانی ہے، فلاں میں نے گاڑی لینی ہے، کبھی ہم نے مرنے کی پلاننگ کی ہے؟ ہم نے مرنا بھی ہے۔ کبھی ہم نے یہ پلاننگ کی کہ ہم نے مرنا بھی ہے اور مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے، قبر میں فرشتوں نے پوچھ رہے ہیں من ربک من نبیک ما دینک، قبر کے بعد اپنے حشر میں کھڑے ہو کر اللہ کا الحاکم نے پوچھنا ہے بتا کہاں سے کمایا تھا، کہاں لگایا ہے، زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری، زندگی کے سارے پاپڑ کیسے بیل کے آیا ہے؟ کبھی ہم نے یہ پلاننگ کی؟ وصیت لکھنا فرض ہے عزیزان گرامی قدر۔ اس کے بعد اللہ کا الحاکمین نے ارشاد فرمایا چوتھا حکم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام کو اپنے مطابق نہیں بلکہ اپنے آپ کے اسلام کے مطابق۔ آج میرے معاشرے کا المیہ یہی ہے کہ ہم اسلام کو اپنے مطابق بناتے ہیں، اسلام کے احکامات کو ہم توڑتے موڑتے ہوئے اپنے آپ کو بند گلی سے نکالنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارا اسلام بھی بچا رہے، ایمان بھی بچا رہے اور ہمارے کسی کام کے اندر کسی قسم کی کوئی جو ہے نا وہ اونچ نیچ نہ ہو۔ حضرات ذی وقار اللہ فرماتے ہیں نہیں ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ پورے کے پورے داخل ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ہمارا صبح سے لے کر شام تک ہماری خوشیاں، ہماری غمیاں، ہماری جنت، ہماری خلوت، ہماری رشتہ داریاں، ہماری تعلق داریاں یہ اسلام کے مطابق ہوں، یہ نہیں کہ ہم اسلام کو اپنے مطابق ڈالنے کی کوشش کریں۔ ایک مثال سے بات آپ آگے لے کر جانا چاہوں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جب تم نکاح کرو، شادیاں کرو تو 4 چیزوں کو سامنے رکھو۔ سب سے پہلے یہ فرمائی دین کو،
سب سے پہلے جب تم نے دیکھنا ہے اپنی بیٹی یا بیٹے کا رشتہ کرنا ہے تو دینداری دیکھنی ہے، جس کے ساتھ ہم بیٹی یا بیٹے کا تعلق جوڑ رہے ہیں وہ دیندار یا بے دین۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا دین کے بعد اس کے بعد نسب دیکھنا ہے۔ نسب سے مراد کیا ہے؟ اس کا خاندان کیسا ہے۔ نسب کے بعد منصب دیکھنا ہے، منصب کے بعد مال دیکھنا ہے۔ آخری جو کیٹیگری بیان کر رہے وہ مال ہے کہ سب سے آخر میں جا کر آپ نے مال کو ترجیح دینی ہے۔ اگر تمہیں دیندار کو رشتہ مل گیا تو فی الفور کر دو، یہ نہ دیکھو اس کے پاس کوٹھی نہیں ہے، بنگلہ نہیں ہے، کار نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر تمہیں کوئی عالم دین، نمازی، پرہیزگار، متقی آدمی مل گیا ہے، اپنی بہن بیٹی کا نکاح ادھر فی الفور کرو۔ آئیے دیکھیے ہم سب میں سے اب اکثر لوگ بہن والے بیٹیوں والے ہیں، جب ہم رشتہ کرتے ہیں کہ ہم پیغمبر کے اس قانون کو سامنے رکھتے ہیں۔ سوال ہے امت مسلمہ کے نام کہ اللہ کمل حاکم نے حکم دیا اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام کا ایک اصول ہے کہ رشتہ داریاں بناتے ہوئے دینداری کو ترجیح دو۔ کتنے لوگ ہیں جو دینداری کو ترجیح دیتے ہیں؟ اگلا حکم ارشاد فرمایا، اس طرح کی 20 یعنی ہزاروں مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ دین کو اپنے مطابق مولڈ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک آدمی سود کا کاروبار کرتا ہے، وہ اپنے کاروبار کو جائز کرنے کے لیے کئی مفتیوں کو خرید لیتا ہے، کئی مفتی فتوا دے دیتے ہیں جائز ہے۔ اقساط کا کاروبار پورے ملک کے اندر زور و شور کے ساتھ ہو رہا ہے اور ان کے پاس مفتیوں کے فتوے موجود ہیں، انہوں نے اسلام کو اپنے مطابق موڑ کیا ہوا ہے۔ حالانکہ اللہ کیا کہتے ہیں وَدُخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی بات نہ مانو، شیطان کی بات نہ مانو۔ کیوں؟ شیطان تو تمہارا دشمن ہے، وہ تو ہمیشہ تمہیں بری بات بتائے گا، اللہ کی نافرمانی والی بات بتائے گا، اللہ کی بغاوت والی بات بتائے گا۔ حضرات ذی وقار اگر کسی بہن سے کہا جائے کہ پردہ کیا کرو، وہ پتہ کیا کہتی ہے؟ شرم و حیا کو میرے دل میں ہوتی ہے۔ پردہ دل کا ہوتا ہے، اپنے فلسفے، اپنی باتیں، اپنی سوچ، اپنی فکر ہم اسلام کے اوپر ٹھونسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہو کہ فلو فی السلم کافہ، تم اسلام میں داخل ہو، اسلام کو اپنے اندر داخل نہ کرو۔ اسلام کا ابتدائی دور ہے، لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ سورہ الحجرات کے اندر اللہ کے الحاکم نے ارشاد فرمایا کہ چند دیہاتی لوگ آئے، وہ کہہ رہے ہیں قالت الاعراب آمنا، ہم مومن ہو گئے، ہمارا ایمان مکمل ہو گیا۔ تو کائنات کے امام پہ اللہ نے قرآن نازل فرما دیا، فرمایا نے کہو یہ نہ کہ ہم مومن ہو گئے، بل قولوا اسلمنا، بلکہ کہو ہم نے اسلام قبول کیا ہے۔ اسلام کے اندر داخل ہونے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ ہم زندگی کا ایک ایک لمحہ گزارنے سے پہلے اسلام سے تعلیمات لیں، اسلام ہمیں کہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے الحاکم نے ارشاد فرمایا پانچواں حکم، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ جو اللہ نے تمہیں مال دیا اس کے اوپر سانپ بن کے نہ بیٹھ جاؤ، خرچ کرو اس کو۔ کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم انسان کا مال کون سا ہے؟ ما اکلا، جو اس نے کھایا اور ہضم کر لیا۔ کتنے لوگ ہیں کھاتے ہیں ہضم نہیں ہوتا، ہضم ہونے سے پہلے اللہ کا پیغام آ جاتا آجا بچ لی، ختم دنیا۔ ما اکلا، جو کھایا اس کو ہضم کر لیا۔ ما لبسا فابلا، جو پہنا اس کو پوشیدہ کر لیا۔ اتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے لباس بنائے ہوئے لیکن پہننے نصیب نہیں ہوتے۔ فرمایا انسان کا اصل مال کون سا ہے؟ ما تصدق، جو اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ اصل انسان کا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، خرچ کرو۔ کب سے پہلے؟ کس دن سے پہلے؟ من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ، اس دن سے پہلے جس دن کوئی تجارت نہیں ہوگی، تمہارا مال کسی کام نہیں آئے گا۔ جب ملک الموت آ جائے گا نا، انسان کہے گا دنیا کی ساری میری جو جائیداد ہے لے لے، مجھے 1
لمحہ کے لیے وقت دے دے، نہیں ملے گا۔ قیامت کا دن ہوگا، انسان اللہ سے کہے گا، سورہ البقرہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں، اللہ کا حاکم کہہ رہے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، انسان سے کہے اللہ دنیا کے اندر جتنے خزانے تھے وہ سارے کے سارے مجھ سے لے لے، لیکن مجھے اس جہنم سے نجات دے دے۔ اللہ فرمائے گا کہ وقت تھا، میں نے کہا تھا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، ایک کھجور کا ٹکڑا اللہ کے راستے میں خرچ کر، اللہ تجھے اس ٹکڑے کی وجہ سے بھی جہنم سے آزاد کر دے گا، لیکن اس وقت تو نے ایک ٹکڑا نے دیا تھا، آج مطلب کس طرح آزاد کرو؟ اللہ نے حکم دیا خرچ کرو، کیونکہ خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ حضرت علی وقار یہ 5 احکامات آج کی نشست میں میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں جو اللہ کا حاکمین نے اہل ایمان کو دیے ہیں کہ اے مومنو تم نے یہ کام ضرور کرنے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر بات روایت کر کے دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ پہلا حکم کیا ہے کہ اللہ سے مدد مانگنی ہے مصیبت میں، پریشانی میں، دکھ میں، تکلیف میں، اور دوسرا حکم کیا ہے حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا۔ تیسرا حکم کیا ہے کہ ایمان والوں تمہارے اوپر قصاص لینا فرض ہے، قصاص لینا ہے۔ چوتھا حکم یہ ہے کہ وصیتیں، اچھی وصیتیں لکھا کرو اور اپنے بچوں کو وصیتیں کیا کرو۔ اگلا حکم یہ ہے کہ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام کو اپنے مطابق نہیں بلکہ خود اسلام کے مطابق بنو۔ چھٹا حکم یہ ہے کہ جو اللہ کا حاکمین نے ہمیں دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یہ 6 احکام ہیں، 6 پیغام قرآن کے ہیں، اہل ایمان کے نام اللہ نے مومنوں کا نام لے کر فرمایا اے ایمان والو تم نے یہ کام ضرور کرنے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، آئیے اب میرے اور آپ کے اختیار میں ہے کہ ہم نے اللہ کا حکم کتنا ماننا ہے۔ یاد رکھو اگر ہم اللہ کا حکم نہیں مانیں گے اللہ کو اپنا حکم منوانا بھی آتا ہے۔ اللہ کا حاکمین ہمیں سمجھنے کی اور غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔